آئے آج ایک بے روزگار کو رزق حلال کمانے کا ذریعہ دیتے ہیں۔ اس گھر میں محض 2 لوگ رہتے تھے اور جو کمانے والے مرد تھے ان کو ٹی بی کا مرض تھا۔ اس سے پہلے وہ ٹھیلے پر سبزیاں اور فروٹ بیچ کر اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے، لیکن اس بیماری کے باعث وہ بالکل لاچاری کی زندگی کاٹ رہے تھے۔ تو اپنے ایک بھائی کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے انہی کے گھر پہ ایک چھوٹی سی دکان بنانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ بہن بھائیوں کی امانتیں ملتے ہی ہم لگ پڑے اس کام پہ تاکہ اس کو جلدی سے مکمل کروا سکیں۔ آج ڈے 1 ہے جس میں الحمدللہ سے جیسے خدائیوں کے بعد وار جو ہے وہ یہاں تک مکمل کر کے لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دن کا کام مکمل کرنے کے بعد دوسرے دن کی تیاری شروع کر دی گئی۔ جو ہائٹ ہے وہ اس تک جانی ہے۔ دوسرے دن دیوار کو چھت تک لے کے جانے کا کام تھا، جس کے بعد مستری صاحب نے ہمیں چھتوں کا سامان بتایا۔ 11 TR ان سے سامان لکھوانے کے بعد ہم چل دیے مٹیریل سٹور کی جانب تاکہ وہاں سے سامان خرید سکتے۔ گارڈر ٹی آر اور دوسرا سامان لینے کے بعد ہم نے خود ہی اس سامان کی لوڈنگ شروع کی تاکہ اس سامان کو جلدی سے ان کے گھر پہنچایا جا سکے، جس کے بعد ان کا کام مکمل ہو جائے۔ آج مسلسل کام کرتے کرتے ہمارا تیسرا دن تھا اور الحمدللہ سے ہم نے اس کی چھت کا کام مکمل کروا دیا۔ اس کمرے کو ہم نے چاروں طرف سے پلستر بھی کروایا۔ اوپر سے بھی اس کو پکا کروا دیا تاکہ پانی ہے وہ نیچے نہ جائے، چھت ہے وہ مضبوط رہے۔ فرش کے بعد دروازہ لگایا گیا اور اسی کام میں ہمارے 5 دن بیت گئے۔ الحمدللہ سے یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ دکان مکمل کروا دی ہے، سارا کام یہاں سے ہو گیا ہے۔ اب جو ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارا کام مکمل نہ ہوا تھا۔ دکان کے باہر ایک چھوٹا سا سٹیپ بنا دیا گیا تاکہ چھوٹے بچے کھڑے ہو کر سامان خرید سکیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے ان کو کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان بنوا کر دینی تھی، چونکہ گلی محلوں میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے ہم نے اس طرح کا سامان خریدا۔ ہم نے ان کی دکان کے لیے ہر وہ شے خریدی جس کا انہوں نے ہمیں کہا، کیونکہ کام انہوں نے کرنا تھا تو ہم ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سامان خریدتے خریدتے ان کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، تو ہم نے اس چمک کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے ایک نیا پنکھا بھی خرید لیا۔ اللہ کی قسم یہ تمام سامان خریدتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ ہمارے ڈونرز کو دعائیں دینے لگے۔ ہم نے ان کے لیے پرچون کا بھی تمام سامان خرید لیا۔ یہ تمام کا تمام سامان ہم لوگ لے کے آگے تھے ان کا۔ اب اس سامان کو وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ خود بھی اس کام میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ اس تمام کام کو کروانے کے لیے تقریباً ہمارا 2 لاکھ کے قریب کا خرچہ ہوا، اور یہ تمام کام اللہ کی مہربانی اور آپ تمام لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہو سکا۔ بالآخر کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ دن آن پہنچا کہ ہم نے ان کو ان کی دکان پر بٹھا دیا۔ اس تمام کام کے بعد وہ کس قدر خوش تھے اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ الحمدللہ سے یہ تمام سامان ہم لوگوں نے اس دکان میں ڈلوا دیا ہے، اور اس دکان کو جو مالک ہے وہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا، بہت خوش، الفاظ نہیں مطلب اتنا بہت خوش ہوں۔ اللہ کا بھلا کرے، بہت ہی پیارا ہو گیا، بہت خوش ہوں بھی، خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے میرے پاس، اتنا خوش ہوں میں، الفاظ نہیں ملتے میرے پاس۔ دوائی مل رہی ہے آپ کو؟ دوائی مل رہی ہے ماشاءاللہ، سب کچھ مل رہا ہے۔ کہہ کے دعا نہیں کروائی جاتی، مجھے پتا ہے آپ کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے پلیز دعا لازمی کیجیے گا جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ان کے ماں باپ کو اللہ پاک دوسری زندگی کی طرف فرمائے، میرا بھلا کرا انشاءاللہ۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ملتے جس سے میں شکر ادا کروں۔ اسی طرح سے کو زیادہ نہیں ہو سکتا تو چھوٹے چھوٹے سے کاروبار کروا کے دیتے رہے۔ آپ نہیں کروا سکتے تو مجھے بتا دیں، بہت زیادہ اس کے اندر کروڑوں روپے نہیں لگتے، میں کروا کے دے دوں گا۔ خدا تعالیٰ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں، کام کرنے کی ترغیب دیں، نہ کہ مانگنے کی، کہ لوگ عزت سے کما سکیں اور اس معاشرے کا حصہ بن سکیں۔